یہ مزاج ہونا چاہیے. یہ میں کہہ رہا تھا، شروع سے کہہ رہا ہوں کہ سیرت جی ہاں، یہ جس طرح نماز کی سنت ہے اور کھانے کی سنت ہے، اس طرح دعوت کی بھی سنت ہے کہ یہ مزاج بناؤ. یہ بات نہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ کام دعوت کا ہو اور مزاج دنیا والوں کا ہو، یہ نہیں چلے گا. تو خوبیاں تلاش کی جاتی تھی. ایک جنازہ لایا گیا، برے آدمی کا جنازہ تھا، میں بتاتا ہوں، روایت میں اسی طرح ہے. برا آدمی، مشہور اپنی برائی میں. وہ جنازہ لا کر رکھا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے تھے. حضرت عمر نے آپ کو روک دیا نماز پڑھانے سے، آپ نماز نہیں پڑھائیں گے، آدمی ٹھیک نہیں ہے یہ. ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ آپ اس کے جنازے پر آئیں، اس کی نماز ہم میں سے کوئی اور پڑھا دے گا، آپ نہ آئیے. لیکن آپ نہ مانے، آپ تشریف لائے اور آپ نے آ کر صحابہ میں اعلان کیا کہ اس مرنے والے کو کسی نے کوئی عمل خیر کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ دیکھو، یہ تو حضرت عمر نے کہہ دیا تو فیصلہ ہو جاتا کہ نہیں. آپ نے اعلان کیا کر، حالانکہ ایک آدمی معروف ہے اپنی برائی میں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے عمر، یہ آدمی ایسا ہے تو چھوڑ دو. نہیں، اس کی خوبی تلاش کرو. اعلان کیا آپ نے صحابہ میں، اس مرنے والے کو کسی نے کوئی عمل خیر کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا کہ اس مرنے والے نے اللہ کے راستے میں ایک رات پہرا دیا ہے. آپ نے فرمایا جو آنکھ اللہ کے راستے میں پہرا دینے میں جاگی ہے وہ جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی. وہ تو جا رہے جنت میں اور جہنم ان کا حرام ہو گئی ہے. اور عمر تم کہہ رہے ہو اس کی نماز نہ پڑھوں، آدمی ٹھیک نہیں ہے. سنو، آپ نے عمر کو پیچھے کیا ہاتھ سے، عمر پیچھے ہٹ جاؤ. اسی طرح میں عمر پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں کوئی حق نہیں ہے کسی مسلمان کے بارے میں کے اعمال کے بارے میں سوال کرنے کا. کوئی حق نہیں ہے، کسی مسلمان کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کے اعمال کے بارے میں، اس کی خرابیوں کے بارے میں، اس کے عیوب کے بارے میں سوال کرے. اس کا کسی کو حق نہیں ہے. یہ فرمایا آپ نے، روایت میں ہے. عمر پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم لوگوں کے اعمال کے بارے میں سوال کرو کہ کون کیسا ہے، کون کیسا ہے. عمر تم پوچھ سکتے تھے کہ یہ جنازہ مسلمان کا ہے یا غیر مسلم کا، اس کے علاوہ اور کوئی سوال نہیں کر سکتے. تم نے عرض کیا کہ مسلمان کے عیب کو چھپاؤ، کہ تم مسلمان کے عیب کو چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس دن تمہارے عیب کو چھپائیں گے جس دن سارا حساب کتاب پوری مخلوق کے سامنے ہوگا. یہ روایت کا مفہوم ہے. جس دن سب کھل جائے گا پوری مخلوق کے سامنے. جی ہاں، دنیا میں تو عیب چند کے سامنے کھلے گا، آخرت میں سب کے سامنے کھلے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو وہاں چھپائیں گے جو مومن کے عیب کو دنیا میں چھپاوے گا. مومن کے عیب کو دنیا میں چھپائے. تو اس کام کا یہ مزاج ہے کہ ہم نے عرض کیا کہ خوبیاں بھی ہوں گی لوگوں میں اور خرابیاں بھی ہوں گی، کیونکہ فرشتے نہیں ہیں. فرشتے نہیں، انسان ہیں. فرشتے نہیں ہیں کہ انسان ہیں، انسان سے غلطی بھی ہوگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک آدمی نے کھڑے کھڑے پیشاب کیا. صحابہ دوڑے روکنے کے لیے، فرمایا اس کو پیشاب پورا کرنے دو. ہاں جی ہاں، کیوں کہ اصول الگ ہیں، شفقت الگ چیز ہے. شفقت سارے اصولوں پر غالب ہے. کہ مسلمان کو تکلیف دینا یہ تو سب سے بری بات ہے، سب سے بڑی بات ہے کہ مسلمان کو تکلیف دی جائے. مسجد ناپاک ہو رہی ہے، ہونے دو، کیونکہ ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے. ایک مسلمان کا مقام کس سے اونچا؟ سوچو تو صحیح، ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے. تو اگر مسجد میں پیشاب کر رہا تو تم مسلمان کی تکلیف کو دیکھو گے یا مسجد کی ناپاکی کو دیکھو گے کہ مسجد ناپاک ہو رہی ہے؟ ہاں، نہیں معلوم لوگوں کو
کہ کیا حدود ہیں، کیا قیود ہیں، کیا کرنا ہے، کچھ نہیں خبر. صحابہ دوڑے اسے روکنے کے لیے. فرمایا اترکوہ، چھوڑ دو اس کو، اس کے قریب مت آنا، اس کو پیشاب کرنے دو. تمہارے روکنے سے یہ ڈر جائے گا، اور پیشاب کرنے والا ڈر جاوے پیشاب کرتے ہوئے تو اطمینان سے پیشاب نہیں کر سکے گا، اس کے پیشاب میں بل پڑ جائے گا، تکلیف ہو جائے گی. ہاں، یہ کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مسجد ناپاک ہو رہی ہے، یہ آدمی یہاں کیا کر رہا ہے، کچھ نہیں. جی ہاں، نہ اس کے خلاف کوئی کارروائی ہے، نہ اس کے خلاف کوئی مقدمہ ہے، کچھ نہیں، کوئی اعلان ویلان بھی نہیں، کچھ نہیں. ہاں، فرمایا چھوڑ دو اس کو، پیشاب کرنے دو. اس نے پیشاب پوری طبیعت سے کیا، بھر کر پورا پیشاب. فرمایا ایک صحابی سے جاؤ ایک ڈول پانی کا بھر کے لاؤ، یہاں بہا دو، بس مسجد پاک ہو جائے گی، کوئی بات نہیں ہے. صحیح روایت میں ہے کہ ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے. آپ نے بیت اللہ کو مخاطب کر کے کہا تھا یہ کہ تیری خوشبو، تیری حرمت، تیری عظمت سب سر آنکھوں پر، لیکن ایک مسلمان کا مقام تجھ سے اونچا ہے. پھر اس کو بلایا، آپ نے بلا کے فرمایا مسجد تو عبادت، تلاوت، ذکر کے لیے ہے، پیشاب پخانے کے لیے نہیں ہے. مسجد تعلیم دی، اس لیے ہمارے یہاں اصول کی تعلیم ہے اور اصول کی تذکیر ہے، پکڑ دھکڑ نہیں ہے. جی ہاں، تذکیر ہے، تنکیر نہیں ہے کہ ان کا انکار کرو، ان کا انکار کرو، انکار نہیں. ہمارا تذکیر ہے، غلط کرنے والے کو اصول بتا دو، غلط کرنے والے کو اصول بتا دو، بس. یہ نہیں کہ گروپ بنا دو کہ یہ اصول پہ ہیں یا بے اصولی پر ہیں، بالکل نہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جی ہاں، انتہائی یعنی نقصان کا راستہ ہے کہ یہ کہیں کہ یہ اصول پر ہیں یا بے اصولی پر ہیں. اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، شریعت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، شریعت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو کوئی شریعت کا انکار کر دے یا کوئی اللہ کے حکم کا انکار کر دے، ایسا کوئی نہیں ہے. تو اصول میں گروپ بنے کہ نہیں، مسلمانوں کے اگر تقسیم ہو کے خدا نہ کرے نعوذ باللہ، تو اس پر تو تقسیم ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کفر پر ہو، ایک اسلام پر ہو، ایک کفر پر ہو، ایک حق پر، ایک باطل پہ ہو، یہ تو ہو سکتا ہے. لیکن مسلمان تقسیم ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کہ یہ حق پر ہے، وہ کہ یہ حق پر ہے، کہ نہیں، دونوں حق پر ہیں. مسلمان کی دو جماعتیں نہیں ہو سکتی، کبھی بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ مسلمان تو ایک جماعت ہے، مسلمان ایک جماعت ہے، مسلمان ایک جماعت ہے. اس کے علاوہ جو ہیں کہ وہ ہیں دوسرے فرقے باطلہ ہیں. مسلمان ایک جماعت ہے، مسلمان دو جماعتیں نہیں ہوتی. وہاں صاحب جی یہاں تک فرماتے تھے کہ جماعت بھی خود تفریق کا لفظ ہے، کہ نہیں، ہم تو امت ہیں، امت بنائی گئی تھی. تو ہم نے عرض کیا کہ ساتھیوں کے عیوب کو چھپایا جاوے، یہ مزاج بنایا گیا تھا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، حضرت بیٹھے ہوئے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، کمرہ بھرا ہوا. ایک آدمی کا ریا خارج ہو گیا مجلس میں، وضو ٹوٹ گیا. حضرت عمر کو ناگواری ہو، یہ اچھا کام نہیں کیا، مجلس کی ادب